أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اور خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے الغفار، الغفور، الغافر، اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والا، بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا۔ انسان کی فطرت میں نافرمانی ہے، گناہ اس کی فطرت ہے، لیکن اس کے ساتھ ندامت بھی۔ جب کوئی بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے کیے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ ستاری کی چادر کا چھپا کر، پردہ ڈال کر اللہ معاف کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ ایک ہے کہ معاف کرنا ہے ذلیل کر کے معاف کرنا، بتا اور جتا کر معاف کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ غفار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ۔ کتنا بہترین ایک پیغام ہے اللہ کے بندوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ من یعمل سوءا، جو شخص بھی کوئی بھی برائی کر لے، کسی سے ہو جائے برائی، او یظلم نفسه، یا اس نے اپنی ذات پر زیادتی کر لی، یستغفر اللہ، بس اللہ سے کہے اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں معاف کر دے؟ کوئی کسی کی ڈر کی بھی معاف کرتا ہے، اگر معاف نہ کریں تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، چلو بھائی معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جو معاف کر دے انہ هو الغفور الودود، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور کیسے؟ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، یعنی ایک گناہ کرنے والے کو گنہگار کہتے ہیں، اور عربی میں جو ہے خطا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کہہ دیجئے اے نبی جی میرے گنہگاروں سے نہیں کہا، میرے گنہگاروں سے نہیں، بلکہ کہا کہ میرے بندوں سے کہتے، جو جنہوں نے زیادتیاں کر لی اپنے اوپر، کیا کہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اتنا طاقتور کلام ہے، ان اللہ، یہ اس میں جو ہے ان جو ہے نا تاکید کے لیے، بے شک اللہ ہی، یغفر الذنوب، الذنوب میں یہ الف لام جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ الذنوب ہر گناہ، ہر قسم کے گناہ، بندہ بس توبہ کرے اے اللہ مجھے معافی چاہیے تجھ سے، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، جمیعا، پھر تاکید کے طور پر سب کے سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس لیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، یہ حکم ہے اللہ کی طرف، تو آدمی دوڑنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی مغفرت کہاں کہاں رکھی ہے، کس کس عمل میں اللہ نے اپنی مغفرت کو چھپایا ہے، میں اس عمل کو آگے بڑھ کے کروں، میں اس عمل کو غنیمت سمجھ کے کروں۔ دوڑو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ایک ایسی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، تشبیہ دی جا رہی ہے کیونکہ ہماری نگاہ اتنی ہی ہے، ہماری نگاہ آسمانوں سے اوپر نہیں جا سکتی، ہماری نگاہ زمین کے تہہ میں نہیں جا سکتی، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں دوڑو اللہ کی اس مغفرت کی طرف جو اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو جنت آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے، حالانکہ اس سے کئی گنا بڑی ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عرضها السماوات والارض، کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے اللہ نے یہ تیار کیا، تقوی والوں کے لیے اللہ نے